الله تبارك وتعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین اور خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ میں واقعہ معراج اور اس کے حقائق پر کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں روشنی ڈالی جائے گی. معزز سامعین، معراج کا جو واقعہ ہے یہ دو حصوں پر منقسم ہے، ایک اسراء اور ایک معراج. ایک طویل سفر رات کے کچھ حصے میں پیش آیا. یہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نشانی ہے قدرت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز و اکرام ہے. یہ واقعہ معراج کیوں پیش آیا، کب پیش آیا، اس واقعے کے پس پردہ کیا حقائق ہے، اور ہم امت کو کیا پیغام ملتا ہے، ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں 27 رجب کو شب معراج کے نام پر لوگ رات بھر جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں دوسرے دن، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں رات میں جاگنے کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کہ جس رات معراج کا واقعہ پیش آیا اس رات کیا عبادت کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیم نہیں دی، نہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خاص اہتمام نہیں کیا. یہ بات کی پیدا کردہ بدعات و خرافات ہے. ہم کو وہی عمل کرنا چاہیے جس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے، قرآن اور حدیث میں جس کا ثبوت ملتا ہو، صحابہ نے جس پر عمل کیا ہو. اور جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اس پر عمل کرنے سے احتیاط کرنا. واقعہ معراج، اس کی جو تاریخ ہے، یہ واقعہ کس سال پیش آیا؟ یہ ہجرت سے ایک سال قبل، ہجرت سے ایک سال قبل یہ واقعہ پیش آیا. رات جاگنا کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ اس کی تاریخ میں مہینوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں معراج کرائی گئی، اس سلسلے میں سلف صالحین کے اقوال ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر معراج کے سلسلے میں، واقعہ معراج کے بارے میں 10 سے زائد اقوال ذکر کیے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. ہجرت سے 12 یعنی 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، 12 مہینے پہلے، اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. اب یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کوئی خاص عبادت نہیں کی ہے، ورنہ اس کے احکامات، اس کے مسائل موجود رہتے، جیسے شب قدر کے احکامات و مسائل موجود ہے احادیث میں. واقعہ معراج کے کوئی مسائل موجود نہیں کہ رات کیسے گزارنا، کیا عبادت کرنا، کب واقعہ پیش آیا، کیا ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے. اس لیے صحابہ نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا. اصل دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، جس پر صحابہ نے عمل کیا. کامیابی کے لیے قیامت تک یہی منہج ضروری ہے. بعد میں کتنی بڑی عبادتیں
کتنے نئے نئے احادیث، کتنی چیزیں گھڑ کر کیوں نہ پیش کی جائے، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر 27ویں رجب کو لوگ اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر رات میں عبادات کا، جبکہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ممکن ہے ضعیف روایتیں موجود ہوں۔ اب آئیے، واقعہ معراج ہے کیا؟ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں، رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں بتلائے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ بہت زیادہ سننے والا اور اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی تھی، ایک انعام تھا، ایک اکرام تھا، ایک اعزاز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طائف کے موقع پر دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی، پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کیا، اور پھر آپ کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اور کچھ دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، زوج محترمہ جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی، ان کا بھی انتقال ہوا، جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے غمگین تھے۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے اعزاز کے لیے اپنے پاس بلایا، قدرت کی نشانیاں دکھلائی، جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک معجزہ تھا جو رات کے کچھ حصے میں پیش آیا۔ یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ تو ایک جو حصہ ہے اسراء، رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، فرشتے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، کاٹا، آپ کے دل کو نکالا، اور ایک سونے کے لگن میں جس میں ایمان اور حکمت تھی، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور ایمان اور حکمت سے دل کو بھر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اس کو رکھا گیا۔ اس کو بولتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ بچپن میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، ہجرت نبوت کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، جو حد نگاہ اس کی مسافت تھی، نگاہ جہاں تک پہنچتی وہاں تک اس کا قدم پڑتا۔ اور ایک جانور تھا جو گدھے سے کچھ بڑا، خچر سے کچھ چھوٹا، اس پر نکیل ڈالی گئی، زین لگائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کروا کر ایک لمبا راستہ کچھ حصے میں رات کے طے کرایا گیا۔ مسجد اقصی پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت تھی، وہاں پر آپ نے انبیاء کی امامت کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کے اعلیٰ مقام کی دلیل تھی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے بعد، تمام انبیاء سے ملاقات کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مشروبات پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل کے ذریعے آسمان پر پہنچے، یہ ہے معراج،
عروج، پہنچنا، اوپر جانا، اوپر کی طرف، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ذریعے آسمان پر پہنچے، وہاں پر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائے، فرشتے نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں یہاں پر بلایا گیا، اجازت دی گئی؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے خوش دلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحباً کہا، دعائیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آدم ہے آپ کے والد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور مختلف دعائیں دی۔ وہاں پر آدم علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے، دائیں جانب بائیں جانب کچھ چیزیں تھیں۔ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو غمگین ہوتے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کے اولاد کی روحیں ہیں، دائیں جانب نیک روحیں ہیں اور بائیں جانب بری روحیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے استقبال کیا، خوش آمدید کہا، دعائیں دی، اور اسی طریقے سے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ ویسے ہی آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، فرشتوں نے خوش دلی سے استقبال کیا، دعائیں دی۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ تمام نے استقبال کیا، دعائیں دی، اور جب آخری آسمان ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے پاس تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، دعائیں دیے، اور یہ نصیحت کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، یہاں پر درخت لگائیں، اور جنت میں جو درخت لگایا جائے گا اس کے بیچ تسبیحات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان تسبیحات کا اہتمام اگر کریں گے تو جنت میں درخت لگایا جائے گا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ اس کی خوبصورتی بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سونے کے ٹڈے اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا درخت ہے جس کی خوبصورتی اپنی زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی، جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح نظر آ رہے تھے، جس کے پھل ہجر کے ایک مقام ہے وہاں کے جو گھڑے ہوتے ویسے نظر آ رہے تھے۔ بہرحال یہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں تھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا کہ اب یہاں سے آپ آگے جائیں، مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ قلم لکھنے کی، قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ جنت میں مختلف نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جہنم کے عذابات کو دیکھا، آپ کو وہ نہر بھی بتلائی گئی جو آپ کو بطور اعزاز عطا کی جانے والی ہے۔ تو یہ جو آسمان کا جو سفر تھا رات کے کچھ حصے میں پیش آیا، اور یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ بیداری کی حالت میں
جسم کے ساتھ پیش آیا، اور پھر اللہ رب العالمین اپنے پاس بلوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیغامات دیے۔ ان میں ایک پیغام یہ ہے کہ پہلے اوتیا الصلاۃ الخمس، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے 5 نمازیں عطا کی گئی۔ حقیقت میں 50 نمازیں پہلے مقرر کی گئی تھی، بعد میں اس کی کبھی تفصیل بتلاؤں گا۔ اس کے بعد وَأُعْطِيَ خواتم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بطور تحفہ مجھے دی گئی۔ اور اسی طریقے سے وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا، کہ امت میں سے جو بھی توحید پر قائم رہے گا، شرک سے بچا رہے گا، ایسے لوگوں کی بخشش کا وعدہ۔ اسی طریقے سے ایک اور اعلان یہ کیا گیا کہ کوئی اگر من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ، کوئی اگر نیکی کا ارادہ کرے، نیکی نہ کرے، اس کے لیے 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ فإن عملھا کتبت لہ 10، اگر کوئی نیکی پر عمل کر لے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ 1 نیکی کا گناہ، 1 نیکی کا اجر 10 گنا دیا جائے گا، 10 نیکیوں کے برابر۔ اور پھر اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، برائی نہ کرے، من ہم سیئۃ فلم یعملھا لم تکتب لہ شیئا، کوئی برائی کا ارادہ کرے، برائی نہ کرے تو کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی۔ فإن عملھا کتبت سیئۃ واحدہ، اگر عمل کر لے یعنی برائی کر لے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ یہ اکرام تھا رب العالمین کی جانب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، اور پھر لوگوں نے، کفار و مشرکین نے مذاق اڑایا، انکار کیا، تکذیب کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ ایک طویل واقعہ ہے جو بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ معراج یہ جسمانی طور پر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کیے، اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، جبرائیل امین کو اصل حالت میں دیکھا، جس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے۔ الغرض یہ کچھ واقع معراج کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر استقامت کی دولت سے مالا مال کر دے، عقیدہ توحید سے ہمارے دل کو منور کر دے، شرک بدعات خرافات سے ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ نفرت بغض عناد سے ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، صلہ رحمی کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کا اہتمام کے اللہ توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کی اللہ توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، گھر میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دے، رشتہ داروں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔ تقبل